لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-سنت.com إلا الله لا إله إلا इस वेबसाइट पर मुलाहिजा फरमाइए मुमताज उलमाए कराम की तकारीर, दर्स कुरान और हदीस, इस्लामी कुतुब का वसी ज़खीरा, फिरक़े बातिला से मुनाज़रे और बहुत कुछ। إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وقال الله تبارك وتعالى وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رہ کے دنیا میں زیبا نہیں بشر کو غفلت، رہ کے دنیا میں زیبا نہیں بشر کو غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بھی بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، جو بھی بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے. ہر گھڑی منقلب زمانہ ہے، یوں ہی دنیا کا کارخانہ ہے. موت کس کو چھوڑ جاتی ہے کل کو میری باری آتی. بزرگان محترم، گرا قدر حاضرین جلسہ، آج جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کا دن خصوصیت کے ساتھ یہ اس امت کو ملا اور یہ صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگلی امتوں میں سے کسی کو جمعہ کا دن نہیں ملا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام امتوں کو ہفتے میں ایک دن اجتماعی عبادت کرنے کے لیے ایک دن منتخب کرنے کا حکم دیا کہ ہفتے میں کوئی ایک دن منتخب کر لو اجتماعی عبادت. ویسے عبادت تو ہر دن ہے، اتوار کے دن بھی عبادت کے ہم مکلف ہیں، پیر کے دن بھی، منگل بدھ جمعرات. عبادت صرف جمعہ ہی کے دن نہیں ہوتی. وہ تو ہم نے کچھ بے نمازی لوگ ہیں، انہوں نے صرف جمعہ کو منتخب کر لیا ہے، مخصوص کر لیا ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھ لی لہذا حق ادا ہو گیا پورے اٹھواڑیے کا. جیسے رمضان کے مہینے میں بعض لوگ پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتے ہیں، وہ پہلا روزہ رکھتے ہیں تاکہ رمضان ابھی آیا ہے اس سے مسافہ ہو جائے، اور ایک روزہ آخری دن رکھ لیتے ہیں تاکہ رمضان روانہ ہو رہا ہے تو رخصتی کا مسافہ ہو جائے گا. مسافر دو ہی ہوتے ہیں، ایک مولوی صاحب آ جائے اپنا گام میں آئے سے تو آوانو ملاقات کری لو અને રાતે 11:30 વાગે અહીંથી જશે 12:10 કને તે જવાનું મુસાફર કરી લો. دو مسافر ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ کچھ مسلمان ہم میں وہ ہیں جو پہلا روزہ اور آخری روزہ اور ایک بیچ میں بڑی رات والا روزہ 27ویں رات، اس کو بڑی رات کا نام دے دیا ہے. ویسے جو رمضان کی ہر رات بڑی ہے، صرف 27ویں بڑی نہیں ہے،
اسی لیے اللہ والے نے کہا اے خواجہ سے پوسی سے شب قدر نشانی ہر شب قدر گر قدر نگاری امروز شہنشاہ مہمان خدا جبریل با ملائک دربار سنارا تم کیا پوچھتے ہو لیلۃ القدر کی نشانی کے بارے میں؟ رمضان کی ہر رات لیلۃ القدر ہے اگر قدر و منزلت کی نظر سے دیکھو تو، اگر قدر سے دیکھو تو رمضان کی ہر رات لیلۃ القدر ہے۔ کچھ بہنیں باتیں کر رہی ہیں شاید، بچے ہیں، ہاں بہنیں تو نہیں ہیں میرے خیال سے، بچے باتیں کر رہے ہیں تو ذرا ان کو خاموش کر دینا تاکہ بات سمجھ میں آ سکے۔ تو بہرحال رمضان کی تو ہر رات لیلۃ القدر ہے، اگر قدر و منزلت کی نظر سے دیکھو تو ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول تو یہی کہ لیلۃ القدر وہ پورے رمضان میں گھومتی رہتی ہے، وہ کوئی ایک خاص رات نہیں ہے، کبھی پہلے عشرے میں ہوتی ہے، کبھی دوسرے عشرے میں، کبھی آخری عشرے میں۔ مگر بہرحال کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو روزے سے گھبراتے ہیں۔ وہ ایک مولوی صاحب نے بیان میں حدیث سنا جی، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ تو ایک گاؤں آدمی بیٹھا ہوگا، اس نے دیکھا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اپنے دیکھو ہی مت کہ روزہ رکھنا پڑے گا، آپ چاند જોવાનું નહીં، કારણ કે જો જોવાઈ જશે તો પછી રોજો રાખવો પડશે، તરાવી પડવી પડશે، શહેરી કરવી પડશે। એટલે આપણે ચાંદને જોવાનું જ નહીં، આસમાનના તરફ ભૂલેથી જ નહીં જોવાનું، સુખી સાથ બની જવાનું، એમ નીચે જોવાનું۔ حالانکہ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، میرے آقا نے سب کو نہیں کہا کہ سب لوگ چاند دیکھیں تو روزہ رکھیں، نہیں، جب چاند دکھ جائے اور معتبر طریقے سے اس کی گواہی آ جائے، اور قاضی صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، شہر کے ذمہ دار، وہ اگر اس گواہی کو معتبر مان لیں تو اب یہ سب سے حق میں رویت سمجھی جائے گی۔ یہ مطلب نہیں کہ سب خود چاند دیکھے اور روزہ رکھے، ورنہ تو کوئی آدمی ایسا بھی ہوگا جو پورے مہینے نہیں دیکھے گا آسمان کی طرف، اور وہ کہے گا میں بھی حدیث پر عمل کر رہا ہوں، کیونکہ حضرت نے کہا چاند دیکھ کے روزہ رکھو، تو میں نے چاند دیکھا ہی نہیں ہے، وہ چاند دیکھیں تو روزہ رکھیں۔ خیر گاؤں کا آدمی تھا، 10 رمضان تک اس نے ڈر کے مارے آسمان کی طرف دیکھا ہی نہیں، 10 رمضان تک۔ 11 رمضان ہو گئی، گاؤں کے کنارے پر تالاب تھا، تو تالاب پر ہاتھ میں دھو رہا تھا تو چاند پانی میں دکھ گیا، تو جیسے ہی پانی میں دکھ گیا تو چلایا اور شور مچا، او با مری گیا، مری گیا۔ کس نے پوچھا کیوں مر گیا؟ کہ جب چاند کو میں نے آسمان پر نہیں دیکھا تو پانی میں دکھ گیا، میں نے اس کو آسمان پر نہیں دیکھا اور ابھی پانی میں دکھ گیا، تو آج رات سے مجھے سحری بھی کرنی پڑے گی، تراویح بھی پڑھنی پڑے گی، روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ ارے بھائی، پہلے ہی دن سے تیرے ذمہ تو روزہ لازم ہو گیا اور تراویح اور سحری لازم ہو گئی، مگر حدیث کا مطلب کوئی الٹا بھی سمجھتا ہے۔ ایک امام صاحب نماز پڑھاتے تھے، ہل کے پڑھاتے تھے، جیسے وہ 4 مینار ہلتے ہیں
یہ احمد آباد میں وہ جو مینارہ جھول کا مینارہ ہے، تو کسی نے پوچھا کہ امام صاحب یہ ہلتے نماز کیوں پڑھتے؟ کیا میں تو حدیث پر عمل کر رہا ہوں. اب وہ حدیث کا ترجمہ دیکھا تھا، عربی تو جانتے نہیں تھے. حدیث میں ہے من ام منکم بقوم فلیخفف الصلاۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تم میں جو بھی کسی قوم کی امامت کرائے چاہیے کہ نماز ہلکی پڑھائے. یہ ترجمہ تھا. ہلکی یعنی بہت لمبی نہ پڑھائے، 6 رکوع اور 8 رکوع، ورنہ مسجد خالی ہو جائے گی دوسرے دن سے. نماز ہلکی پڑھائے. ایک امام صاحب نماز بہت لمبی پڑھاتے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ یہ لمبی نماز کیوں پڑھاتے ہو؟ کہنے لگے میں اپنے مقتدیوں کو پریکٹس کروا رہا ہوں قیامت کے میدان میں کھڑے رہنے کی. میں ابھی سے پریکٹس کروا رہا ہوں، کیونکہ قیامت کے میدان میں بہت لمبے زمانے تک کھڑا رہنا پڑے گا، تو ابھی سے پریکٹس ہو جائے. نہیں، میرے آقا اس صحابی پر بہت غصے ہوئے جنہوں نے لمبی نماز پڑھائی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اپنی قوم میں بھی امام تھے. عشاء کی نماز اپنی قوم میں جا کے پڑھا دے رات کو 10 ساڑھے 10 بجے، اور ادھر مسجد نبوی میں عشاء کی نماز کھڑی ہوتی تو میرے آقا کے پیچھے بھی برکتن کھڑے ہو جاتے تھے. صحابہ کو نماز سے کتنی محبت تھی، حضور کے پیچھے بھی کھڑے ہو جاتے برکتن، اور پھر اپنی قوم میں جا کر رات کو عشاء کی نماز سورہ بقرہ پڑھتے نماز. ایک دیہاتی صحابی کھیت میں کام کرنے والے وہ آئے اور تھک گئے اور نماز توڑ کے اپنی الگ پڑھ لی اور حضور کے سامنے جا کر کر دی کہ حضرت معاذ تو بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اس دن میں نے میرے آقا کو جتنے غصے کی حالت میں دیکھا اتنے اور کسی دن نہیں تھے. دیکھا لمبی نماز پڑھانے پر اس دن جتنے غصے سے. آپ نے فرمایا معاذ کو بلاؤ. معاذ کو بلایا اور پھر میرے آقا نے فرمایا فتان انت یا معاذ، ایسے معاذ کا لوگوں کو فکرے میں ڈالنا چاہتا ہے. اتنی لمبی نماز. سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها هل اتاك حدیث الغاشیہ جیسی صورتیں پڑھ لیا کر. معاذ نہ تو لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے، غصے ہو. میرے آقا جب غصے ہو جاتے تو پتہ چلتا تھا، دیکھنے والوں کو ایسا پتہ چلتا تھا جیسے لال انار کے دانے توڑ کر نچوڑ لیے گئے ہوں رخسارے مبارک پر. ایسا چہرہ لال ہو جاتا. خوبصورت آدمی جب غصے ہوتا ہے تو بہت دور سے پتہ چلتا ہے، اور کالا آدمی اگر غصے بھی ہوئے یا ہنسے تو بھی پتہ نہیں چلتا کہ آپ ہنسے سے کہ رڑے کے سمجھ نہیں پڑتی ہے کرے کیا ہوں. تو پھر بہت نزدیک آ کے دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی ہنسے سے کہ رڑے کوئی سمجھ نہیں پڑتی. میرے آقا بڑے خوبصورت وہ شاعر نے کہا یوں تو دیکھے دنیا میں نہ ہنسی تم سارے نگاہوں میں کوئی نہیں. یہ تو بہت دیکھے گوری چمڑی والے کو، مگر میرے آقا جیسا حسن و جمال. یوں تو دیکھے دنیا میں لاکھوں ہنسی تم سالے نگاہوں میں کوئی نہیں. مسکراؤ
ہنسو گے تو موتی بکھر جائیں گے، تم ہنسو گے تو موتی بکھر جائیں گے۔ سرکار کے دانت بھی موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کبھی سوئی میں ڈورا ڈالنا ہوتا اور مجھے سوئی کا سوراخ نظر نہ آتا تو میں سوئی اور ڈورے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے قریب لاتی تھی۔ مجھے حضور کے دو دانتوں کے بیچ میں سے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا اور اس کی روشنی میں وہ ڈورا سوئی میں ڈال دیا کرتی۔ عائشہ کہتی ہے، اور یہ شہر بھی حضرت عائشہ کا ہے، سنو، لنا شمس وللناس شمس وشمسنا خیر من شمس الناس فإن شمس الناس تطلع بعد فجر وشمسنا تطلع بعد العشاء۔ عائشہ کہتی ہے ایک سورج میرا ہے اور ایک سورج لوگوں کا ہے، اور میرا سورج لوگوں کے سورج سے بہت اچھا ہے۔ لوگوں کا سورج تو نکلتا ہے فجر کے بعد، لوگوں کا سورج نکلتا ہے فجر کے بعد، اور میرا سورج طلوع ہوتا ہے عشاء کے بعد، یعنی اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، رونا تھا۔ امی جان حضور کو سورج کہتی تھی، ہماری عورتوں نے ہم کو آج تک سورج کہا کہ ٹوٹلے کھاسڑے کہا، کہ ٹوٹلا چپل جوالا وہ چھوڑے کو، ٹوٹلا جگہ کھاسڑا جوالا وہ چھوڑے میرے کو۔ تو بیچاری محبت میں کہتی ہے، برا مت لگانا، وہ کبھی کبھی تمہیں چھیڑتی ہے، اس کا مطلب حقیقی مت لینا کہ تم کھاسڑے جیسے ہو، تو اس کو کہیں چڑیل مت کہہ رہی ہو، غصے میں آ کر رہا کہ تو میں نے چڑیل کے لیے لائیے سے ہو، تو فوراً جواب دے گی کہ کرے میں نے جنات جوالا وہ چھوڑ دو، 20 برس میں جنات ہو نا جونو یہ والا کو چھوڑ، بری کہہ دے گی بیچاری۔ وہ کبھی کبھی اپنے شوہر کو چھیڑتی ہے اور جائز ہے، یاد رکھنا، بیوی شوہر کو چھیڑ سکتی ہے، شوہر بیوی کو چھیڑ سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسے واقعات لائے ہیں بخاری شریف میں کہ اللہ کے لاڈلے نبی بھی کبھی کبھی اپنے گھر والوں کو چھیڑا کرتے تھے۔ سنت ہے، یاد رکھنا سنت ہے، مگر غصے ہو جانا سنت نہیں ہے، ہاں وہ شیطان کی سنت ہے۔ اس لیے تمہاری بیوی اگر تمہیں کبھی کہے کہ ٹوٹیلا کھاتا جگہ تمہیں لاگو چھو تو سچا مت سمجھ لیجیے، لڑیو مت اس کے ساتھ۔ ایک جواب دے سکتے ہو کہ ٹوٹیلا کھاتا بھی اللہ کی نعمت سے سمجھنے کہ انہیں پاؤنا یہ جواب دے سکتے ہو، باقی اور کوئی جواب دینا ہے۔ ہاں میاں بیوی میں ذرا بے تکلفی ہوتی ہے، اور دیکھو ایک بات کہہ دوں، اتاروا والوں شاید اکلیرا والے بھی ہوں گے، مگر دکھ نہیں رہا مجھے اندھیرے میں یہ کون کون ہیں، جو مجمع تو آخر تک دکھ رہا ہے مجھے، ماشاءاللہ آئے ہیں سب تو، مگر دکھ نہیں رہے، ہوں گے ضرور اکلیرا والے اور پتہ نہیں کون ہوں گے سب، سورت والے تو بھائی وہ جماعت ہے۔ میرے بھائیوں، میاں بیوی میں بے تکلفی ہوتی ہے، تمہاری بیوی تمہاری مرید نہیں بنے گی۔ دنیا میں ایک ہی مرد ایسا گزرا ہے کہ اس کی مرید اس کی تمام بیویاں تھی، اور وہ ہے جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی مرد ایسا ہوتا ہے. میرے آقا کی 11 بیویاں تھیں اور ضرورت تھی کیونکہ عورتوں میں بھی تعلیم پھیلانی تھی اور قیامت تک آنے والی عورتوں کو معلمہ بنانا تھا اور دین پہنچانا تھا اور گھریلو زندگی پہنچانی تھی. اس لیے اور میرے آقا میں تو اللہ نے جنتی 100 مردوں کی طاقت رکھی تھی. جنتی 100 مردوں کی. اور ایک جنتی مرد کی طاقت دنیا کے 100 مردوں کے برابر ہوتی ہے. ایک جنتی مرد تو سب کے بس کی بات نہیں ہے نا. حضور کی برابری مت کرنا. ایک ہی بیوی پر اکتفا کر لینا اور اسی کو نبھا لینا اور اسی کو خوش رکھنا. تم اللہ کے ولی ہو جاؤ. میں تم کو ولایت کی سند دے کے جاتا ہوں. تم بھی ولی ہو. میرے بھائیوں آج ہماری ایک بیوی ہے وہ بھی ہم سے راضی نہیں ہے. کبھی کبھی بڑی من کا ڈانچا پھلا کے چلتی ہے. ایک بیوی ہے نہ. ایک نے تو خوش رہا تو ایک نے تو جلنے کے لیے طرح منہ نے مسور نے دال کہاں ڈالا تو بسا نکلے نہ لاگے تھے. ایک نے ذرا سنبھالے لاگے خوش رہا تو اللہ نے وہی تھے. اللہ نے وہی. ہاں میں کیسے جاتا ہوں آپ کو. اس لیے بیوی کبھی ناز میں تمہیں چھیڑے گی غصے مت ہو جانا. میرے آقا کبھی غصے کبھی نہیں. وہ احمدآباد میں مانگی صاحب تھے. وہ بیوی نے کچھ چھیڑا ہوگا تو کم وقت مانگی صاحب کی تپیلی بھی بہت تپیلی ہوتی ہے. سمجھ گئے نا. تپیلی بھی خوب تپیلی ہوتی ہے. میں غصے والے ہوتے ہیں. مگر خیر مانگی صاحب غصے والے ہونے چاہیے تبھی مسجد کی حفاظت ہوگی. مگر بیوی کے اوپر تو غصہ نہ ہوئے بھائی صاحب. ہاں تو کیسا ہوا مانگی نہیں نکلا کہ بیوی کے اوپر تو غصے ہوتا ہے. وہ احمدآباد میں ہو گیا یہ قصہ. وہ بیوی نے کچھ چھیڑا بڑے غصے ہو گئے تو بیوی کو پکڑا لٹایا اور چاقو چلا دیا گردن پر. اس کو ذبح کر دیا اور باقاعدہ ذبح کر کے نکلے. بعض آدمی بڑے پتھر دل کے ہوتے ہیں. تبھی ابھی آپ نے گئے سال ایک واقعہ سنا ہوگا. 3 بچیوں کو نرمدا ندی کے پل کے اوپر سے اس نے خود پھینک دیا. کیسا باپ ہوگا. کیسا باپ ہوگا. کم وقت تیرے دل میں دل نہیں ہوگا. پتھر ہوگا پتھر. باپ تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی بیٹی کو پالتا ہے. اس کو باپ کہتے ہیں. اٹھارہ والوں بہت آگے کی بات کہہ کر جاتا ہوں. باپ تو اس کو کہتے ہیں جو دوسرے کی بچی پال کر بتا دے. اور تیری خود کی بیٹیاں 3 تھی اور نرمدا کے پل پر سے جو پھینکی اس نے اور خود کم وقت ٹرک کے اندر بیٹھ کے چلا گیا تھا. واپی چلا گیا. تو پیپر میں آیا تھا کہ پوتے ٹرک میں بیٹھ کے واپی چلے گئے. اس کا دل کیسا چلا ہوگا. میرے سے مشورہ پوچھا نہیں وہ ظالم نے. ورنہ میں مشورہ دیتا کہ 3 بچیوں کو چھوڑ دینا وہی پل پر. تو ہی گھس کر کھا جائیے بسم اللہ بول کے جا. یہ 3 بچیوں کو تو اللہ پالنے والے گا. اللہ بڑی قدرت والے ہیں. اور کتنے یہ 3 بچے پل گئے. ہمارے بڑوڑا میں ہے ابھی بھی. 8 دن یہاں رہے, 8 دن دوسرے کے اوٹے پر رہے, 8 دن وہاں رہے. کبھی یہاں کھا لیا کبھی. آج وہ بچے جوان ہو گئے, شادیاں ہو گئی, بچے بھی ہو گئے. بچے ہو گئے. کیسا ظالم بات. تو غصے ہو. تو میرے بھائیو ایک مشورہ میں تم کو دے کر جاتا ہوں. تمہاری بیوی کبھی مرید نہیں ہوگی. میرے آقا کی مرید تھی.
تو میاں بیوی میں ذرا بے تکلفی ہوتی ہے. ایک موقع پر میرے آقا نے چھوڑا بیوی عائشہ، سر میں درد تھا اور پٹا باندھا ہوا تھا بیوی عائشہ. تو حضرت نے ذرا کہا کہ گھبراتی کیوں ہے؟ اگر تیرا انتقال ہو گیا تو میں ذرا لے کے نماز پڑھا دوں گا. تو کچھ پھیرا بخاری شریف میں ہے، حدیث میں. تو بیوی عائشہ ذرا یہ ہو گئی، یا رسول اللہ اچھا تم سے پہلے میں مروں گی. تو کیا آپ کی زندگی کی آخری رات میرے علاوہ کوئی اور بیوی کے پاس گزرے گی؟ دیکھو جواب بھی دیکھو، بیوی عائشہ کو کتنی محبت ہوگی حضور کے ساتھ. جواب سے سمجھنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا میری زندگی کی آپ کی زندگی کی آخری رات میرے علاوہ کوئی اور بیوی کے پاس گزرے گی اور وہ بیوی آپ کی خدمت کرے گی؟ اور رونے لگے، رونے میں لگے. حضرت نے فرمایا چپ رہے، میں نے تو ایسے ہی کہا تھا، تجھ سے پہلے میں ہی مروں گا، تو نہیں مرے گی. میں ہی جاؤں گا دنیا سے. اور فرمایا بلا اپنے بھائی عبد الرحمان کو اور بلا تو اپنے ابا جان کو. دیکھو ذرا خوش کر دیا میرے آقا نے. بلا تاکہ میں کچھ وصیت کر لوں، تاکہ میں کچھ باتیں بتا دوں صحابہ کو، یعنی وہی خلافت کے معاملے. دیکھو خوش کر دیا بیوی عائشہ، تاکہ میں تیرے ابا کے بارے میں کوئی بات کہہ دوں. مگر پھر فرمایا رہنے دو، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ وہی ہوگا، اور ایمان والے بھی ابو بکر ہی کو پسند کریں گے ابو بکر کے علاوہ اور کسی. دیکھیے سنت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر فرمایا کہ شوہر بیوی کو چھیڑ سکتا ہے، بیوی شوہر کو چھیڑ سکتی ہے، بلکہ بیماری میں بھی چھیڑ سکتے ہیں. دیکھو امام بخاری تو اور ایک قدم آگے بڑھ کے بات بتا رہے ہیں، بیماری میں چھیڑ سکتے ہیں. حالانکہ بیماری میں سب کی داغلی کھینچنی ہوتی ہے نا. بیماری میں ذرا یہ آدمی کا پاور بہت ہوتا ہے. اسی لیے تو میرے آقا نے حکم دیا کہ کسی بیمار کے بعد زیادہ بیٹھنا مت، تھوڑی دیر بیٹھو، خبر پوچھو اور سمجھو. میرے آقا نے فرمایا بہترین بیمار پرسی وہ ہے جو تھوڑی دیر کے لیے. اب دواخانے میں ٹھنڈک ہے اور پنکھے بھی چل رہے ہیں اور 3 گھنٹے تک ایسی بیٹھک لگائی کہ ڈاکٹر بھی کنٹال جاتے ہوئے آپ چہرے جیسے آپ بتا ٹوڑو چہرے جیسے ہیں. تو وہ توڑا تو جا ہی نہیں رہا ہے. کیوں نہیں جا رہا ہے؟ بہت سرس ٹھنڈک سے دواخانے دیکھو نہیں آتا ہے بھائی 4 لیمن لاؤ نے چھوڑا لاؤ، وہ دواخانے میں 4 لیمن لیتے چھوڑا لاؤ. تھوڑی سارا بیمار آدمی بھی اٹھ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے پلنگ کے اوپر، ان کے خود بیٹھ جاتے ہیں. تو اس سے میں ڈاکٹر آیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ لاؤ انجیکشن لاؤ، بچانے مارو انجیکشن. تو میں پیشنٹ کون سے؟ تو میں پیشنٹ ہو کے پھیلو تو غصے ہو گیا. میں وہی تھا، میں موجود تھا. پھر ڈاکٹر نے سمجھ کے ہمزا ہوتا نہیں، مجھے ہمیں تو کھانسی کیا ہمزائے کھانسی کیا، بس ہمارا دوا کھانا اندر ٹھنڈک میں پنکھ ہونا ہوا نے بس اسے ہی کیا گیا. بیمار آدمی کا مزاج سیریل ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا. تھوڑی دیر بیٹھنا، زیادہ نہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے تو بہت لوگ دیکھنے آئے کہ بڑے بزرگ تھے، عالم تھے. اور جب اللہ والا بیمار ہوتا تو لوگ کہاں سے آتے ہیں اور پھر بیٹھے رہے، گئے نہیں، کوئی جا رہے نہیں. ایک اور شخص تھا وہ بھی نہیں جا رہا، بہت دیر تک بیٹھا. تو حضرت نے فرمایا کہ ایسا کر دروازہ بند کر. توحید-سنت.com مگر دروازہ باہر سے بند کرنا، اندر سے نہیں، باہر سے بند کرنا. سمجھ گئے بات کی بات.
تو بات دروازہ بند کرنا مطلب بھانسا بند کرنا، اللہ ایسا نہیں. میرا مطلب یہ کہ آپ بھی جاؤ مہربانی کر کے دو، میرے کو چین سے سونے دو تھوڑی دیر کے لیے. ہاں تم بھی جاؤ. میرے بھائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کو چھیڑ سکتے ہیں، بلکہ بیوی وہ شوہر تو اللہ والے تھے نا، لطیفہ ہے، مگر بیوی مانتی نہیں تھی ان کو، بیوی نہیں مانتی. اثر کے بعد بیوی بیٹھی تھی گھر کے صحن میں اور یہی اللہ کے ولی ہوا میں اڑتے ہوئے گزرے، ہرے کلر کا ساپا باندھا تھا اور سفید کپڑے اور ہوا میں اڑتے ہوئے گزرے. تو بیوی دیکھ کر دنگ رہ گئے اور انگلی کو دانتوں میں دبا لیا اور کہا اللہ والا ہے نہیں کہ ہے نا، کہاں اللہ تو دنگ رہ گئے. اب رات کا وقت ہوا، وہ شوہر باہر سے گھر میں آیا، ملاقات ہوئی، الگ سلیق ہوئی، بات چیت کا سلسلہ بڑھا. اب وہ عورت بولی کہ اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں جو ابھی میں نے اثر بات دیکھے ہوا میں اڑتے ہوئے گئے میں، اور وہ تم ہو کے تمہارے ٹھکانے نہیں ہے. اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جو ہوا میں اڑتے گئے. تو انہوں نے کہا اچھا تم نے دیکھا نا، سچی تم نے دیکھا نا، یہاں میں بیٹھے نہیں شہر میں، تم نے غور نہیں کیا وہ کون تھے؟ تو کہنا بھی میں نے غور نہیں کیا. تو کہا وہ میں ہی تو تھا جو اڑ کے جا رہا تھا. تو فوراً ٹیبل پر ہاتھ مار کر کہنے لگے اچھا تم تھے، روز میں کب سے کہتی تھی کہ وہاں ہے تو اللہ کا ولی مگر باقا باقا اڑتا ہے، دیکھو ہے تو اللہ کا ولی، اس میں کوئی شک نہیں. اب تمہیں جو ہوں گے تو وہاں سے اڑ رہے، دیکھا ابھی تک سیدھا اڑا، مجھے جیسے پتا چلا کہ یہ منع کے ابا تھے تو وہاں کے ہو گئے تو تھوڑی دیر دے دو. تو بھائیو تھوڑی دیر میں تمہیں اڑائے گی بھی ہوا میں اور تھوڑی دیر میں تمہیں پاکا بھی کر دے گی، مگر اللہ کے واسطے تم اس کا بیڑا لال مت کر دے. وہ تو بے تکلفی ہوتی ہے. میاں بیوی اسی کا نام ہے، اسی کا نام ہے. تو میرے بھائیو بے تکلفی آپس میں. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال والے تھے. بیوی عائشہ کے سورج تھے ہمارے سورج. یہاں سے بات آگے کی لنا شمسن وللناس شمسن وشمسنا خیر من شمس السماء فإن شمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسنا تطلع بعد العشاء. لوگوں کا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے اور جو ہمارا سورج ہے وہ عشاء کے بعد نکلتا ہے. تطلع بعد العشاء. خوبصورت تھی اس کے غصے ہوتے تو پتہ چلتا تھا جیسے سرخ انار کے دانے توڑ کر نچوڑ دیے گئے ہو رخسارے مبارک. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اس دن میں نے حضرت کو بہت غصے میں دیکھا اور فرمایا کہ مال کیا تو لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتا ہوں؟ تو ایسی لمبی صورتیں مت پڑھا کر اور لمبی لمبی نمازیں مت پڑھا، لوگوں کو فتنے میں مت ڈال. تو میرے بھائی تو اب وہ امام صاحب نے جو وہ ترجمہ دیکھ لیا ہوگا. اب ہے ایسے کتنے جنٹل مین ابھی بھی گھوم رہے ہیں، محقق کتنے ابھی بھی گھوم رہے ہیں. ایک مولوی صاحب حدیث پڑھا رہے تھے کہ جس نے اپنا نسب نامہ غلط ثابت کیا، دوسرے پرائے مرد کو باپ کہا اور اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کی طرف کی،
من انتسب الى غیر ابیہ لم یرى رائحۃ الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے گا. اچھا یہی وہی جس نے علم کو دنیا کے لیے حاصل کیا، لوگوں میں واہواہی اور شہرت حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کیا، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے نہیں، تو وہاں بھی میرے آقا نے یہی وعید بیان فرمائی، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے گا. یعنی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب مولانا تو حدیث برابر پڑھا رہے تھے، ایک جنتل مین صاحب گئے اور وہ بیٹھ گئے، تو انہوں نے مولانا کو ٹوکا اور کہا مولانا اس سے یہ کہاں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ جنت میں تو جا سکتے ہیں، جنت کی خوشبو نہیں سونگیں گے، اتنا ہے حدیث. تو جنت میں تو جائیں گے، ہو سکتا ہے ان کو زکام کی بیماری ہو، اور زکام کی بیماری والے کو خوشبو نہیں پتا چلتا ہو کہ جنت الفردوس ہے یا جنت النعیم ہے یا رات رانی ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، یہود ہے یا امبر ہے، کیونکہ زکام کی بیماری. تو مولانا نے فوراً ہنس کر کہا ایسی جنت کے جس میں جانے کے بعد زکام کی بیماری ہوئے، ایسی جنت تو لے لیں گے جا. ہم تو ایسی جنت میں جائیں گے کہ جہاں جانے کے بعد زکام کی بیماری نہیں ہوگی. اٹاروا والوں، جنت میں کوئی دواخانہ نہیں ہوگا. اٹاروا والوں، جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا، سب کے سب نوجوان ہوں گے ماشاء اللہ، سب کے سب، مرد بھی اور عورتیں بھی جوان ہوتی ہیں، اور طاقت بھی زیادہ، محبت بھی زیادہ، اور ہر جمعہ کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. ہاں تو اللہ کی دیدار کی برکت ہوگی کہ کپڑے بھی اچھے ہو جائیں گے، لانڈری میں جیسے ڈالتے ہیں ایسے کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی جنت میں. ہاں اور یہ ہماری ماں بہنیں سن لیں، ہمارے کپڑا دھونا نہیں جنت کا. آج ہم نے لگڑا گاڑی میں آ کے کوئی ہمارے نہیں دھوانا، جنت میں لگڑا دھوانا شاید نہیں، اور وہاں کوئی نوکرانی بھی نہیں ہے. بس اللہ کا دیدار ہوا کہ کپڑے صاف، اور حسن و جمال بڑھ جائے گا، خوشبو بڑھ جائے گی، اور طاقت بھی بڑھ جائے گی، تینوں چیزیں بڑھ جائیں گی. اللہ کا چہرہ دیکھتے ہی ہم سب اللہ کو دیکھیں گے جنت میں انشاءاللہ. بولو ذرا زور سے بولو، ہم سب جنت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. بولو انشاءاللہ، ہم سب دیکھیں گے. میری ماں بہنوں تم بھی دیکھو گی اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. ایسی جنت والی زندگی ہوگی، وہ بھی آ رہی ہے، فکر مت کرو، آ رہی ہے. بس یہ جلدی سے زندگی کا میٹر فاس کر لو، میٹر جلدی چلاؤ تاکہ آخرت جلدی آئے. ہاں یہ زندگی کا میٹر تیز کرو. کیسے کرو؟ اللہ کی محبت دل میں بھر دو، تو آخرت کا شوق، آخرت کی رغبت یہ دل میں پیدا ہو جائے گی. اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو. الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. میرے آقا نے حدیث میں فرمایا بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ سنور گیا پورا بدن سنور گیا، اور وہ اگر بگڑ گیا تو پورا بدن بگڑ گیا. ابھی دیکھو مائی بھی بگڑ جائے تو جلسہ بگڑ جائے گا، کہتے مائی بھی بگڑ جائے، پھر ساچا والا ہو یا کاٹا والا ہو یا جو بھی ہو، اس کو کتنے غصے ہوں گے یا کاٹا ہو
کچھ آسان ایسا مائک لانے کی تمہارے کو کس نے تیار کر دے؟ ہمارے مزہ بگاڑ گیا ہے نا. دیکھو لائٹ چلو مائک ہم لائٹ چلی جائے گا یا شور ہو جائے گا دیکھو مزہ گرا ہو جائے گا ہے نا, مزہ گرا ہو جائے گا. تو بدن میں ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ سنور گیا تو میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دل ہے وہ دل. اور یہ دل اللہ نے کیوں دیا ہے؟ یہ دل اللہ نے ہم کو کیوں دیا؟ اسی لیے تو دیا ہے کہ اللہ کی محبت اس میں بھر دے. دیکھو یہ دل اللہ نے دیا ہی اسی لیے. یہ چشمہ اس لیے ہے کہ اس کو آنکھوں میں لگا کر پہنو. لائٹ اسی لیے ہے کہ جلاؤ. مکان اسی لیے ہے کہ اس میں رہو. کرسی اسی لیے بنی کہ اس پر بیٹھو. پانی اسی لیے ہے کہ اس کو پیو. کھانا اسی لیے بنا ہے کہ اس کو کھاؤ. ٹوپی اسی لیے بنائی ہے کہ اس کو پہن لو. اسی طرح دل بھی اسی لیے اللہ نے دیا ہے کہ اس میں اللہ کی محبت بھرو اور اللہ کا ڈر. دونوں چیزیں بھرنی پڑے گی. اللہ کی محبت بھی بھرنی پڑے گی اور اللہ کا ڈر بھی. اللہ کی محبت اس لیے بھرو تاکہ شریعت کے احکام پر چلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے. اللہ کی محبت ہوگی تو پھر گھر میں ٹیلی ویژن کو چالو نہیں کرے گا, سنیما نہیں دیکھے گا. ہاں وہ سنیما نہیں دیکھے گا, وہ فلمی گانے نہیں سنے گا, وہ رنگی تصویریں نہیں دیکھے گا. اب تو وہ سیڑھیاں بیچنے کی شروع ہو گئی ہے نا. سیڑھی میں تو کم وقت جانتا ہی نہیں تھا سیڑھی کس کو کہتے ہیں. ابھی یہ 4-5 دن پر کسی نے بتایا سیڑھی ہے نا, سنیما کی بھی سیڑھی آتی ہے. وہ گول پلیٹ جیسی وہ سیڑھی ہے, یعنی گھر میں لاتے میں جو پکچر دیکھ سکتے ہو اس کو سیڑھی کہتے ہیں. دیکھا میرے بھائیوں, اب تو گھر بھی گھر نہیں رہا بلکہ سنیما گھر بن گیا ہے نا. سنیما گھر بن گیا. اور اس گھر میں جب کسی کی موت میت ہوتی ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس آ کر کہتے ہیں اس کو سنیما گھر میں سے اٹھا کر لایا ہوں, میں اس کو سنیما گھر میں سے اٹھا کر لایا. میرے بھائی سنیما تو اللہ کی محبت دل میں ہوگی. ہاں تو پھر شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. پھر سنیما کا بورڈ نہیں دیکھے گا, بورڈ بھی نہیں دیکھے گا. جو کام جاؤ نہیں دے نام لے وہ نہیں ہو تو بھائی آپ لوگ بورڈ بھی ہوگا میں جو نیچے جو نہیں نیچے جو اب بورڈ جوڑنے میں جانے ہو جائے والے کچھ آنے کا نہیں. جس گاؤں میں جانا نہیں اس کا نام لے لو, وہ سیدھی بات. تو نیچے دیکھو دل میں اللہ کی محبت بڑھے تاکہ شریعت پر عمل آسان ہو جائے اور دل میں اللہ کا خوف ڈالے تاکہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے. دو چیزیں ہم کو کرنی پڑے گی, شریعت پر چلنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے. تو گناہوں سے کب بچیں گے جبکہ دل میں اللہ کا ڈر ہوگا. اور جب دل میں اللہ کا ڈر نہیں, پردہ نہیں, جب کوئی خدا سے بندوں سے پردہ کرنا کیا پھر تو اس کا مطلب ہی یہ ہوگا کہ میں جب اللہ سے ہی نہیں ڈرتا تو کون سے کھیت کی مولی آیا جب اس سے ہی ڈرتا نہیں تو کون آیا تو نہیں ڈرتا اللہ سے نہیں ڈرتا. میرے بھائیوں اور سننے والی میری بہنوں, یہ دل اللہ نے اسی لیے دیا ہے کہ اس میں اللہ کی محبت بھرے. اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف اس دل کے اندر بھرے.
اسی کا نام عبادت ہے۔ تو بہرحال بات آگے جا رہی ہے، ہم میں سے بعض لوگوں نے عبادت کو خاص کر دیا، جمعہ کے ساتھ روزوں کو خاص کر دیا، رمضان کے ساتھ قرآن پڑھنے کو خاص کر دیا، موت میت کے ساتھ کہ کوئی نہ گھر میں موت میت صحیح ہو تو جا کے قرآن پڑھوانا تھا، موت میت نہ صحیح ہو تو پھر قرآن پڑھوانی ضرورت نہیں۔ ایک جگہ نکاح کی مجلس میں بیان ہوا میرا، بہت پہلے کی بات ہے، 15 سال پہلے کی، تو جس کے گھر میں نکاح تھا وہ ہمیں مانتا تھا، ہمارے عبدالعزیز بھائی نے ہمیں دعوت دی، پناما سے آئے تھے، اور ہمارے ابراہیم بھائی نے دعوت دی، اور یہ عبدالصمد بھائی ہمارے یہ پناما کے لوگ ہیں جو ہم کو چاہتے ہیں، تو بہرحال ہمیں دعوت دی۔ وہ آدمی نے بھی ہمیں دعوت دی کہ مولانا لڑکے کا نکاح ہے، آپ کا بیان ہے۔ ہم نے بیٹھا تھا، پردے کے پیچھے عورتیں تھیں، تو وہ عورتوں کو پتا نہیں کہ مولانا آ گئے ہیں، بیٹھے ہیں، تو وہ ذمہ دار کی زبان سے لفظ نکلا، ابھی نکاح نہیں ہوگا، نکاح سے پہلے پروگرام ہے، پروگرام۔ تو ایک عورت بولی اچھا کس کا پروگرام ہے، کون سے قوال کو بلایا ہے، وہ کون سے کھانے والے کو بلایا ہے، وہ کمبخت توبہ کر، قوال نہیں کھانے والے نے مولانا کو بلایا ہے، بیان ہوگا بھی، مولانا کا پروگرام ہے، پھر نکاح ہوگا۔ تو وہ عورت کے اندر سن رہی کہ اپنے گھر میں کہیں موت میت پڑی ہے تو تم نے مولانا کو بلایا ہے، اگر میت پڑی ہو تو مولانا کو بلانے کا ہوگا، نکاح والے دن اور مولانا کی کیا ضرورت ہے، تبلے والوں کی ضرورت ہے، شہنائی والوں کی ضرورت ہے، ہارمونیم والوں کی ضرورت ہے، یہاں تو گانے بجا ڈانس کرنے والوں کی ضرورت ہے، نکاح والے کی۔ اچھا تو میرے آقا کے گھر میں جب بی بی فاطمہ کا نکاح ہوا تھا تو ڈانس والے آئے تھے، بینڈ باجے والے آئے تھے، فاطمہ زہرا کا عقد تھا، پاس حضرت کے نقد تھا، اور ہمارے پاؤں باپ کے گھر سے ایک چادر چلو بی بی فاطمہ کا نکاح کیسے ہو؟ جنت میں جانے والی عورتوں کی سردار میرے بھائی ہو اور سننے والی بہنوں، جو جنت میں تم سب کی سردار ہوگی بی بی فاطمہ، اللہ کے لاڈلے نبی کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی۔ میں اگر اٹارہ والوں سے پوچھوں یا تراج اکلیرا والوں سے کہ وہ تراج والوں بتاؤ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی مخلوق میں، تو جواب ملے گا بی بی فاطمہ سے، بی بی فاطمہ سے۔ کبھی بھی بی بی فاطمہ کا نکاح ہے اور چادر چھلنے والی ہے، چھلنے والا کرتا کیا اکلیرا کی فاطمہ نے پہنا ہے آج تک؟ اٹاروا کی جمیلہ نے کیا آج تک نکاح والے دن چھلنے والا فراق پہنا ہے؟ اور تراج کی ریحانہ میں اور سورج کی سلطانہ میں اور ہماری بڑودا کی شمیم نے، بڑودا کا نام اس سے لے لیا کہ شاید آپ اس سے ہوگا کہ پرانا شہروں کا نام لے کر کبھی ضرور اپنا نام لے کر اپنے کیا کوئی بڑودا کی شمیم نے کیا کھیلنے والا فراق پہنا ہوگا اور کھڑے پاؤ پہنے
وہ جنت کے ٹھنگڑے والی چادر، خاتون جنت کے بدن پر وہ چادر پڑی ہوئی. کاش کاش اس چادر کا ایک ٹھنگڑا ہی ہم کو ابھی مل جاتا کہ ہم اس ٹھنگڑے کو ہی کاٹ کاٹ کر اپنے گھر میں لے جاتے اور برکتاً اپنے گھر کی کباٹ اور پیٹیوں میں رکھتے تھے. وہ چادر کیسی برکت والی. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح اور کتنی سادگی سے. وہ بڑودا میں پاگل نے میرے کو کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے ہی کام ہے کہ بہن بازے کو بلا لے دو. دیکھو وہ کم بہت کیسا ہے. دنیا میں ایسے پاگل لوگ بھی رہتے ہیں اور اچھا ہے وہ پاگل ہمارے بڑودا میں ہے. سورت طرف بھیجوں گا ہی نہیں اس کو. آپ فکر مت کرنا، سورت طرف آئے گا ہی نہیں. وہ پاگل کہتا ہے کہ حضور کے پاس پیسے ہی کام سے مولانا کہ بہن بازے کو بلا لے. میں نے کہا توبہ کر توبہ کر. زبان سے بعض مرتبہ جملے آدمی ایسے نکالتا ہے کہ ایمان اس کے دل میں سے فوراً نکلتا ہے. اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے. ایمان کا نور دل میں سے نکل جاتا ہے. حضرت کے واسطے قریش مکہ آ کر یہ درخواست دیتے تھے، کہتے تھے محمد خزانہ اگر چاہیے تو خزانے کا ڈھیر لگا دے تمہارے قدموں پر، لیکن یہ دین کا کام چھوڑ دیجیے. یہ دین کا کام ہے نا، خزانہ لگا دے ڈھیر لگا دے. اور محمد اگر حسن و جمال کی تمہیں خواہش ہو ہے نا، حسن و جمال کی تو حسین اور جمیلہ لڑکیوں کی ہمارے پاس کچھ کمی نہیں، اس کا ڈھیر لگا دے. اور محمد اگر سرداری تمہیں مطلوب ہے تو ہم ملک عرب کا تمہیں سردار بنا دیں گے، وہ تمہاری سرداری کو ہم قبول کریں، مگر یہ دین کا کام چھوڑ دیجیے. میرے بھائیوں اتاروا والوں مجھے بتاؤ، کیا میرے آقا نے دین کا کام چھوڑا تو کیا حضرت کے پاس پیسہ کی کمی ہے؟ کمی تھی تو خیر وہ عورت کہنے لگی کہ میت اپنے گھر میں تھوڑی پڑی ہے کہ مولوی صاحب کو بلا رہے ہو. وہ تو میت والے دن مولوی صاحب کو بلانے کا ہوگا. ہم تو سمجھی کہ کوئی قوال بدل نے بلایا ہوگا اور اس کا پروگرام ہوگا. نکاح سے پہلے گھر گھر میں گانا ہے نا، گھر گھر میں ناچ گانا ہے. قیامت کے قریب ہونے کی نشانی کہ گھر گھر میں ناچنے والی ہوگی، گانے والی ہوگی، میوزک عام ہو جائے گا، سنگیت عام ہو جائے گا. احمد آباد کے علاقے میں میرا بیان تھا تو رات کو 12:30 بجے جب مجھے لوگ لے جا رہے تو ایک اللہ والے کا مزار بیچ میں آیا تو مجھے وہ ساتھیوں نے کہا مولانا ٹھہرو میرا غور سے دیکھو. تو میرے غور سے دیکھا تو ایسا کچھ فوکس پڑتا تھا. یعنی سنیما چل رہی تھی اندر. انہوں نے کہا ذرا دھیان سے دیکھو مجمع کتنا ہے، یہ سب میاں بھائی بیٹھے تھے. تو میں نے دیکھا مرد عورتیں بچے اور کہا ان میں سے ایک بھی آپ کے بیان میں نہیں آیا. وہ یہاں ہے، وہ سب یہاں ہے. اور ابھی پہلا پکچر چل رہا ہے 3 بجے تک، اس کے بعد دوسری فلم شروع ہوگی اور پھر فجر میں 5 ساڑھے 5 بجے یہ لوگ اپنے گودڑے میں جا کے سو جائیں گے. فجر کیسی، ذکر کیسا، تلاوت کیسے، اللہ کو یاد کرنا کیسا. تو پھر پیارے گردنیں نہیں کٹے گی، پھر گھر نہیں جلیں گے،
پھر کاٹ کاٹ کے کنویں میں نہیں ڈالا جائے گا، گاجر مولیوں کی طرح کاٹ کاٹ کے ڈالتی ہے. ایک نماز نہیں پڑھ سکتے، ایک نماز. میرے بھائیوں، یہ دل اللہ نے اسی لیے دیا ہے کہ اللہ کی محبت کو دل میں پیدا کریں اور اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں. تو عبادت کے مکلف تو ہم ہمیشہ کے لیے ہیں، ہاں شنیچر کو بھی اتوار کو بھی، لیکن اجتماعی عبادت کے لیے اللہ نے امتوں سے کہا کہ ایک دن لے لو ہفتے میں. تو یہودیوں نے شنیچر کا دن لیا. انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے دنیا بنانی شروع کی اتوار کے دن، اور جمعہ کے دن ابا آدم علیہ السلام بنے، اور عصر کے بعد ابا آدم کے بدن میں روح ڈالی گئی، اور شنیچر کا دن چھٹی کا تھا اللہ کے لیے. تو ہم بھی شنیچر کا دن ہے. تو یہودیوں نے شنیچر کا دن لے لیا، نصارہ نے اتوار کا دن لیا کہ اللہ نے دنیا بنانے کی ابتدا کی اتوار کے دن سے، تو اپنے اتوار کا دن لے لو. لیکن میرے آقا نے فرمایا میری امت کامیاب ہو گئی کہ میری امت نے اجتماعی عبادت کے لیے جمعہ کا دن منتخب کیا. انہوں نے اللہ کی چھٹی نہیں دیکھی، اور اللہ کی چھٹی ہوتی نہیں، کبھی بھی نہیں. اللہ کے لیے چھٹی کا دن کون سا ہوگا؟ ہاں اللہ کی چھٹی ہے یہ. تو چھٹی والے دن میں کیا کوئی آدمی عبادت کرتا ہے کہ رکھنے جاتا ہے؟ بولو. چھٹی والے دن میں تو اس کو اونجی پوچھتی ہوگی، جب آپ پھروا چالو پھروا نہیں پھروا چالو تو کیا آپ کا ابھراٹ چالو ابھراٹ، تب یہ ابھراٹ میں سے بھاگ نکالنے لگے. چھٹی کا دن ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو چھٹی کا دن ہوتا ہی نہیں، مگر یہودیوں نے شنیچر کا دن مراد لیا اور نصارہ نے اتوار کا دن. چونکہ دنیا کی ابتدا اللہ نے اتوار سے کی، لہذا انہوں نے اتوار. اور میری امت نے ابا آدم کی تخلیق والا دن دیکھا کہ جمعہ کے دن ابا آدم کا مجسمہ تیار ہوا، اور عصر کے بعد اللہ نے اس میں روح ڈالی اور ابا آدم بنائے گئے عبادت کے لیے. تو ہم بھی پیدا کیے گئے ہیں عبادت کے لیے. میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت کامیاب ہو گئی. تو میرے بھائیوں، آج جمعہ کا دن تھا. یہ جمعہ کا دن بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیق. تو پھر میں کیوں نہ کہوں، خدا نے ہمیں ایسا نقشہ دی کہ دنیا میں ایسا ہوا ہی نہیں. حبیب خدا کملی والے کا ثانی، زمین کو زمین آسمان نہیں. ایسے نبی تو آسمانوں پر. تو پہلے نبی حق میں دنیا بنائی، انہیں کے علم سے یہ ساری خدائی. نبی ہو ولی ہو کہ کامل ہو کوئی، محمد کا احسان کس پر نہیں. محمد کا احسان کس پر نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے یہ نظم سنانے کو کہا گیا ہے اسی لیے
میرا ایک مشورہ ہے اخیر میں آپ سب کو، در مصطفیٰ پر لگا تو نہ بستر، یہ موقع تجھے پھر نہ ہوگا میسر، در مصطفیٰ پر لگا تو نہ بستر، یہ موقع تجھے پھر نہ ہوگا میسر، در مصطفیٰ در مصطفیٰ کہ جنت میں ایسا کوئی در نہیں، دروازہ جو دروازہ میرے آقا کے روضہ مبارک کا ہے اور مسجد نبوی میں ہے، ایسا دروازہ تو جنت میں بھی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ ایسا دروازہ تو بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ بولو بھائی، صحیح ہے، ایسا دروازہ تو جنت میں بھی نہیں ہے۔ فرشتوں میں ڈھونڈو کہ نبیوں میں ڈھونڈو، جہاں میں محمد کام کر رہی، جہاں محمد کام کر رہی، میں دعوے سے کہتا میرا خدائی میں ایسا پیغمبر نہیں، خدائی میں ایسا پیغمبر نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک دوسرا شاعر بھی کہتا تھا، ایک دوسرا شاعر بھی مسجد نبوی اور مدینے کے بارے میں کہتا تھا، وہ بھی ایک شعر سن لو میرے ذہن میں، پوری نظم نہیں سناؤں گا وقت نہیں ہے، ایک ہی شعر۔ چھوڑنا تیرا پیغام گواہی، پوری دنیا میں ایسا نظارہ پوری دنیا میں ایسا نظارہ، یہ تو جنت میں سب ہے مدینہ، ایسا منظر زمانے دیکھا جیسا منظر مدینے موجود ہے، کیسا منظر مدینہ جانے والوں سے پوچھو کہ مغرب کے وقت مسجد نبوی میں کیسا لگتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ جنت میں اللہ نے جیتے ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے چھوڑ مدینہ نہ جائیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ اور جنت مدینے میں موجود ہے، اور جنت مدینے میں موجود ہے، اسی مدینے والے جنت میں ہم کو پھر دوبارہ پہنچا دے اللہ، اللہ ہم کو دوبارہ حاضری کا شرف نصیب فرما دو۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے اخیر تک سب کو، اور جتنی ماں بیٹھے بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کو مدینہ کی حاضری بار بار نصیب فرما دو، بار بار
میرے بھائیوں ایسی مسجدیں میں دیکھتے تو حدیث پاک میں آتا کہ جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو دیا خاص طور پر، اور میری امت کامیاب نکلی اس لیے کہ انہوں نے اپنی تخلیق کا مقصد دیکھا کہ ہم کس لیے بنائے گئے، ہم کس لیے پیدا کیے، ہم بنائے گئے عبادت کے لیے، لہذا جمعہ کا دن لیا ہوتا۔ جمعہ کا دن سید الایام ہے، اور میرے آقا نے یہ بھی فرمایا ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، جمعہ ہی افضل عند اللہ من یوم الفطر ومن یوم الاضحیٰ، جمعہ کا دن اللہ کے نزدیک عید الفطر سے بھی افضل ہے اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے۔ عید الفطر ہے وہ رمضان والی افطار کی خوشی، عید عرب والے ویسے عید کا لفظ ہر خوشی کی مجلس پر بولتے ہیں، جو بھی خوشی کی مجلس ہو وہ عید۔ جیسے آج عبدالعزیز بھائی کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے آج عید ہے کہ میری دعوت پر مولانا ہے اور آج یہ اللہ والے جمع ہوئے، اتنا مجمع جمع ہوا میرے گھر کے دروازے پر، تو یہ کہہ سکتے ہیں میری عید آج ہے۔ عرب والے ہر خوشی والے دن کو عید کہتے ہیں، خوشی کی تقریب عید۔ میرے آقا نے فرمایا جمعہ کا دن عید الفطر سے بھی افضل، عید الاضحیٰ افطار کی خوشی۔ عید الفطر کا ترجمہ یہ ہوگا نا افطار کی خوشی دیکھو۔ رمضان میں تو روزانہ 8 بجے ناشتہ نہیں کر سکتے، مگر عید الفطر کے دن برابر شیر خورمہ چڑھاتے ہوئے نہیں گئے، اور رات سے ہی 6 دودھ کی بوتلیاں لا کے رکھتے تھے اس سے، اور گھر والی بھی کہتی ہے ملا کے ابا کو کہ 8 بوتلیں لانے میں موقع دو ہمارا سے کالی عید سے، کالی عید سونے آج تو بیچارہ لے آتا آج کے لو آپ جتنے سارے شیر خورمہ بنا ہوئے تو بنا ہو جاتا۔ دیکھو رمضان میں تو 8 بجے ناشتہ نہیں کر سکتے، لیکن عید کے دن اللہ نے اجازت دے دی جاؤ، اور وہ بھی عید سے پہلے، دیکھو عید سے پہلے میٹھی چیز کھا لینا مستحب ہے نا، یہ شیر خورمہ۔ میرے آقا دودھ پیتے تھے، دودھ اور کھجور، تو ہم انڈیا والوں نے انڈو پاک والوں کے پاس اگر کوئی آئٹم آئے تو اور آگے بڑھے تو ہم نے شیر خورمہ ہی بنا ڈالا پورا، اس میں ماوا بھی ڈالا، سیویاں بھی ڈالی، گھی بھی ڈالے، اور اس میں بادام پستے بھی ڈالے، اور اس میں تھا، اور پھر شیر خورمے کے ساتھ بنائی پوریاں۔ بنا پوری تو سبھی چاہیے لوگ پوری وغیرہ ہارون لاگے نہ تو بجا دینا۔ اور شعبان کی 15ویں رات ہوتی شب برات، تو میرے خیال سے مرغور پوریاں بس گھر میں مرغے بنتے ہیں، دیکھے نا مرغے وہ ترکھوڑ جیسے ہوتے ہیں اور شکر کا کھوپڑا اندر بھرنا ہوتا ہے، اس کو مرغے کہتے ہیں، یہ میٹھے مرغے۔ تو میرے بھائیوں افطار کی خوشی، اور عید الاضحیٰ بقرہ عید قربانی کی خوشی، گائے کی خوشی یا جانور کاٹنے کی، جانور کاٹنے کی، جانور بیچارہ دعا پا رہا اور تو خوش ہو رہا ہے، اس کو بھی عید الاضحیٰ کہتا ہے، وہ بیچارہ دعا پا رہا ہے عید کیا دن ہے، نہیں خوشی اس لیے کہ اللہ نے اپنے خلیل اپنے لاڈلے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا کہ اکلوتا بیٹا دیتے ہیں عالم، تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کر دیا، اس کی خوشی۔ نمبر دو ہم کو بھی حکم یہی ہوتا کہ تو بھی اپنے لڑکے کی گردن پر چاقو چلا تو ہم ہمارا لڑکا پچھاڑ دے چوکڑی میں بولو۔ اگر ہم کو اللہ یہ حکم دیتے کہ تیرا ایک ہی لڑکا ہے اسماعیل، اس کو ذبح کر میرے نام، ہم ذبح کرتے بھائی نہیں کرتے۔ ایک لڑکا، اچھا چلو 11 لڑکے ہوتے، 11
وہ 11 میں سے اللہ ایک مانگتا تو بھی نہیں، تو بھی نہیں، اور یہ 11 میں سے ایک بڑا طوفانی بچہ ہے جس نے ناک میں دم لا کے رکھ دیا، اس کو کاٹنے کا اللہ حکم دیتے تو میرے خیال سے اس کو بھی نہیں کاٹتا، ہاں زور سے 2-4 تھپڑ مار دیتا اس دن کہ مر گئے چپ رہے تو کاٹ ڈالوں گا، میں تیرے کو کاٹ ڈالوں گا، میں تیرے کو مار ڈالوں گا، تو ہر کو تو میرے پیچھے پڑا ہے حیران کرتا ہے، اس کو بھی کاٹنا نہیں، خالی تھپڑ مارتا ہوں۔ اچھا ہوا اللہ نے ہم کو نہیں آزمایا، ورنہ ہم بیٹے کو کیا تباہ کرتے ہوئے ہے نا، ہم ذبح نہیں کرتے بلکہ میرے خیال میں خالی خالی گراتے اس کو چوکڑی میں، اور چاقو بھی سیدھا نہیں رکھتے، ایسا اونچا کراتے اونچا کرتے، کیوں کہ ٹھکانا نہیں کوئی ان کا، ان میں تو ٹھکانے کا چالی بھی جائے گا، ٹھکانا نہیں چالی بھی جائے گا، اس لیے چاقو سیدھا نہیں رکھتے، اونچا رکھتے ہیں، اونچا رکھتے میں پھر بھی بار بار دیکھتے آسمان کی طرف تاکہ اللہ کہتا کہ اچھا اٹھا لیتا ہے، چل اٹھا لیتا ہے۔ ہم کیا قربانی دیتے؟ عید الاضحیٰ، میرے آقا نے فرمایا جمعہ کا دن عید الفطر سے بھی افضل، عید الاضحیٰ سے بھی افضل، اور میرے آقا نے فرمایا 5 چیزیں جمعہ کے دن ہوتی ہیں، اب وہ 5 چیزیں خالی سن لو، تفصیل پھر کبھی سن لینا پیارے لوگ، اس سے پہلے بھی جو ضروری باتیں تھی وہ میں نے کہی۔ 5 چیزیں، نمبر 1 فیہ خلق اللہ آدم، جمعہ ہی کے دن میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ابھی سنا اپنے اثر کے بعد مجسمہ آدم نے اللہ نے روح ڈالی، روح ڈالی، یہ بدن میں ہمارے بھی روح ہے، کہاں ہے؟ دکھتی نہیں ہے، یہی روح کی وجہ سے ہاتھ ہل رہا ہے، پاؤں ہل رہا ہے، آنکھیں دیکھ رہی، زبان بول رہی ہے، اور اتار والا لوگ ایک دن آئے گا کہ یہ روح کو اللہ اسی بدن میں سے نکال لیں گے تو ہاتھ بند، پاؤں بند۔ دیکھا کسی میت کو نہیں دیکھا، اس کو ذرا غسل تو دو، اس کو ملاؤ تو صحیح، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ 2 دن پہلے جو بدن بول رہا تھا آج کیوں نہیں بول رہا، بدن ٹھنڈا ہو گیا۔ غسل دینے والے خود کپڑے پھاڑیں گے، ہے نا، یہ کپڑے یہی کپڑوں میں بڑا ہے تو غسل دینے والا پھاڑے گا، اس کو کیا چلا گا کر لے کر پھاڑ اور نکال دو سب۔ انگلی میں انگوٹھی ہوگی وہ بھی نکالنی پڑے گی، نکال دو، یہ ابا کی انگوٹھی نکال دو۔ ہم نے ہمارے والد صاحب کو غسل دیا تو انگوٹھی نکال کر میں نے رکھی، کسی بھائی نے پاکٹ رکھ لیا، کسی بھائی نے پیسے رکھ لیے، کسی نے کیا رکھا، میں نے انگوٹھی رکھی، ابا کی انگوٹھی، سمجھ گئے میرے پیارے؟ یہ روح اللہ نے بدن میں ڈالی، اور ایک دن اللہ یہ روح کو بدن میں سے نکالی، تو فرمایا اسی دن میں اللہ نے ابا آدم کو پیدا فرمایا، وَفِيهِ أَهْبَتَ اللَّهُ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، اور جمعہ ہی کے دن میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین کے اوپر اتارا، جمعہ ہی کے دن۔ اور جنت سے نکالا جانا اس میں کیا احسان ہوتا ہے؟ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، وہاں جمعہ کے دن اللہ نے ابا آدم کو پیدا کیا تو یہ تو سمجھ میں آیا نعمت ہے، اور جمعہ کے دن ہی اللہ نے ابا آدم کو جنت سے نکالا، تو جنت سے نکالا جانا نعمت کیسے بنا؟ آپ کی سمجھ میں آ رہی بات کچھ؟ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جنت سے نکالا جانا نعمت کیسے؟ چلو ایک جواب دے دوں، دوسرا نہیں دوں گا، کیونکہ دوسرا جواب دینے جاؤں گا تو میری ٹرین بھی شاید نکل جائے گی، اس لیے ایک جواب سن لو، ابھی ایک جواب، دوسرا پھر کبھی سن لے، آپ کی اتاروا میں آؤں گا۔ پھر
ابا آدم علیہ السلام کو جنت صرف رہنے کے لیے دی تھی، مالک نہیں بنایا تھا جنت. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ہم نے کہا ہے آدم و حوا رہو تم دونوں جنت میں رہو. دیکھو رہو، ہمارے عبدالعزیز بھائی آپ کے سمجھ بھائی کسی کو مکان دے رہنے کے اور کہتے اچھا رہو تو مالک نہیں بنا، یوں کہا تھا رہو. سمجھ گئے کیا؟ تو بڑی مطلب یہ دھیان دیں، میں آپ کو دوں کہ اس کو پہنو آپ اس کے مالک نہیں بن گئے، میں نے خالی پہننے کے لیے دی ہے. میں نے یوں کہا تھا گھڑیال پہنو مکان میں رہو، تو اللہ نے بھی اپنا آدم کو کہا تھا جنت میں رہو. جب وہ اشارہ تھا کہ جنت میں سے نکلنا پڑے گا. ہاں پھر وہ دن حجت بازی مت کریو ہمارے ساتھ، پھر ہمارے گلے مت پڑ جائیے. تو کوئی اشارہ اللہ نے پہلے سے کہ رہو جنت میں، رہو تمہاری تیری جنت میں، کھاؤ دونوں جنت کے پھلوں میں سے جتنا چاہو، جہاں سے چاہو اور جب چاہو کھاؤ. ہاں ایک بات وہ شجرے رشتہ کے قریب نہیں جاتا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اے آدم و حوا یہ گیہوں کے درخت کے قریب مت جانا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ یہ درخت اس کے قریب مت جانا، ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گا، اپنا ہی نقصان کرنے والوں میں. وہ شیطان نے ذات اخلاق دی، شیطان نے دھوکہ دے دیا، اما ہوا کو پکڑائی اور کہا جنت میں رہنا ہے کہ نہیں ہمیں؟ تو رہنا ہے تو پھر کھا لو نے جنت کا درخت کھا لو تو رہو گے ہمیں. تو اما ہوا نے پھر ابا آدم کو کہا کہ کھا لو نے، تو ابا آدم نے کہا اللہ نے تو منع کیا. تو شیطان نے کہا تھا وہ تو اشارہ کر کے منع کیا تھا اللہ نے کہ اس کے قریب مت جانا، تو یہ کھا لو، یہ بھی تو ہے یہاں سے کھا لو. دیکھو یہ بھول ہو گئی ابا آدم، سمجھ گئے یہ بھول ہو گئی. بس کھانا تھا کہ جنت کا لباس اتر گیا بدن پر سے، اپنی شرم کا چھپانے لگے، درخت کے پیچھے چھپنے لگے. اور جنت سے نکلنا پڑا. تو دیکھیے اللہ نے یوں کہا نا جنت میں رہو، مالک نہیں بنایا. ہاں جنت سے نکالا گیا، دنیا میں بھیجا گیا، احکام نازل کیے گئے، شریعت دی گئی. اب شریعت پر عمل کر کے بچاؤ، اب آؤ تو یہ جنت کا ہم تم کو مالک بنا گیا. سمجھ گئے؟ اب مالک یہ سرکاری نوکری میں ایسا ہی ہوتا ہے، پہلے 6 مہینے رکھتے ہیں، پرماننٹ نہیں کرتے، 100 مہینے پچھلے تم نے گاڑی پچھلی جو تم نے بولا دی تو تمہارے سمجھ والوں کے تمہیں پرماننٹ ہے کیا، ہمیں تمہیں پرماننٹ ہے کیا، باقی پیسہ نہیں. سمجھ گئے؟ اس کی مثال گورنمنٹ سروس میں آ رہی. تو اس لیے جنت سے نکالا جانے کی کیا بن گیا؟ نعمت بن گیا. سمجھ گئے؟ ایک جواب آپ کو دیا ہے، دوسرا جواب ابھی نہیں دوں گا کیونکہ اس کے لیے بڑا راؤنڈ لگانا پڑے گا مجھے، وایا دلی وہاں ہو کے آنا پڑے گا اور اس میں ہو جائے گی دیر کیا. تو پھر گدی سن لینا
بہرحال حدیث پوری کر دوں، میرے آقا نے فرمایا جمعہ کے دن اللہ نے ابا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ایک۔ نمبر 2، جمعہ ہی کے دن جنت سے نکالے گئے۔ نمبر 3، جمعہ ہی کے دن ان کی وفات ہوئی، جمعہ ہی کے دن۔ 3، نمبر 4، جمعہ کے دن ایسی گھڑی ہے قبولیت کی کہ اس میں بندہ جو بھی دعا مانگے گا اللہ قبول کر لے، ایک گھڑی ایسی ہے دعا کی قبولیت کی، مگر شرط ہے کہ حرام چیز نہ مانگے اللہ سے سو، اللہ سے گناہ کی دعا قبول نہیں ہوتی، گناہ کی دعا قبول ہوتی نہیں تو ایک آدمی اللہ سے دعا مانگے اللہ نے اسے 12 کے شو کی ٹکٹ مل جائے میرے اللہ 9 سے 12 کے شو کی ٹکٹ مل جائے وہ اللہ، اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے نکلے، چلاؤ ذرا صلاۃ الحاجت پڑھ کے نکلو میرے کو ٹکٹ مل جائے 9 سے 12 کے شو، یا چور صلاۃ الحاجت پڑھ کے نکلے کہ آج کا کوئی اچھے لمبے گھر میں ہاتھ رکھ جائے، لمبے گھر تو صلاۃ الحاجت چوروں کے لیے نہیں ہے پیارے، صلاۃ الحاجت گناہوں کے لیے نہیں ہے، حدیث میں ہے جب تک کہ حرام چیز نہ مانگے تو قبول ہوتی ہے۔ اور نمبر 5 فرمایا جمعہ ہی کے دن قیامت قائم ہوگی، تو جمعہ ہی کا دن ہوگا، اور جب بھی جمعہ کا دن ہوتا ہے تو جانور، فرشتے، مخلوق جو زمین والی ہے آسمان والی جب جمعہ کا دن صبح صادق ہوتا ہے، صبح 5:30 بجے کا ٹائم سب آنا شروع کرتے ہیں، مگر مسلمان دیکھو تو گزرے پڑا ہے، یہ سویا، یہ سویا، یہ کیوں سویا ہے کہ آپ نے جمعہ نماز پڑھا نہیں تھا، جمعہ نہیں پڑھانی نہیں ضرور، آپ نے جمعہ نہیں پڑھا نہیں تھا، وہ برابر سویا میرے آقا نے فرمایا جمعہ کے دن ہی قیامت ہوگی، ساری مخلوق روتی ڈرتی، اور جب سورج نکل جاتا ہے تو بھی ان کا ہونا بند ہوتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن سورج نہیں نکلے گا، تو جب سورج نکلتا ہے تو ان کی جان میں جان آتی کہ آج قیامت نہیں ہے، آج نہیں ہے۔ سمجھ گئے بھائی، یہ جمعہ کا دن ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور قیامت آنے والی ہے اس سے پہلے پہلے ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہی چند باتیں کہنے کی، ہمارے مرحوم عبدالغنی بھائی قاضی جو ہمیں چاہتے تھے آپ کی اٹاروا میں وہ نہیں ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے بچوں پر رحم فرمائے، اور بھی ہمارے شہید بھائی گھوڑا والے، مجھے معلوم ہے جب مجھے اٹاروا میں کوئی نہیں جانتا تھا ان کے گھر میں آتا تھا، تو میرے خیال سے وہ بھی نہیں ہے، پورا خاندان نہیں ہے، تو اللہ پاک میرے محسنین کو قبول فرمائے، اور ہمارے عبدالعزیز بھائی جو پناما سے آئے جن کا یہ پروگرام تھا، بڑودا آ کر مجھے دعوت دی انہوں نے، دیکھو عقیدت، اس کو عقیدت کہتے ہیں ایک عالم کے ساتھ کہ مولانا پناما جانے سے پہلے ایک پروگرام ہو جائے، تو ابراہیم بھائی بھی آئے اور عبدالعزیز بھائی بھی آئے اور آ کر دعوت دی، انشاءاللہ اللہ نے مجھے موقع دیا تو پھر میں آ جاؤں گا، اللہ پاک ان کو خیریت کے ساتھ لے جائے، اور پناما والوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس فقیر کے ساتھ عقیدت رکھی اور محبت رکھی۔ بس آج کے جلسے کو اللہ قبول فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف۔